اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم ابی القاسم محمد الصلاۃ والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم بغاصبی حقوقہم ومنکر فضائلہم اجمعین. اما بعد فقال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن صدق اللہ مولانا العلی العظیم. حاضرین و ناظرین السلام علیکم. تحفہ یا علی علیہ الصلاۃ والسلام مدد. 14 رمضان المبارک جمعہ کا دن ہے اور آج کی آنے والی شب ظہور پر نور، آمد مبارک، ولادت باسعادت حضرت امام حسن مجتبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شب ہے. انتہائی خوشی کی شب ہے اور انشاءاللہ العزیز آج کی شب کے جشن کے حوالے سے رات کو 10 بجے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. مومنین کو ایک اہم مسئلے کی طرف متوجہ کرنا مقصود ہے، اور یہ جو 15 رمضان المبارک ہے دسترخوان امام حسن مجتبی علیہ الصلاۃ والسلام کو سجانے کا حکم ہے. اپنی تمام حوائج کی برابری کے لیے ضرور اس کا اہتمام کیجیے گا، چاہے ایک نوالا ہی آپ کسی مومن کو کیوں نہ کھلا سکے. پورے پاکستان میں گزشتہ 2 دنوں سے ایک نیشنل ٹیلی ویژن پر ہونے والا پروگرام، جس میں ہمارے اہل سنت عالم نے محترم حنیف قریشی صاحب نے اعلانیہ طور پر اپنے بہت سارے دکھوں کا اظہار فرمایا، اور اس پروگرام میں بیٹھے ہوئے شیعہ عالم دین علامہ غلام شبیر مصری صاحب سے گویا کہ یہ صفائیاں لینا چاہیے کہ ہم کیسے آپ کو تسلیم کریں کہ آپ مسلمان ہیں. لوگ کافر نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ ہم نے فلاں ویڈیو سنی ہے، فلاں ویڈیو سنی ہے. بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ حکومت پاکستان، افواج پاکستان، پاکستان کے سیکورٹی اداروں نے انتہائی محنت سے انتہائی عظیم ترین قربانیاں دے کر اس ملک کے امن کو بحال فرمایا، اور بعض افراد اپنے ٹی وی ریٹنگ کو بڑھانے کے لیے پھر سے ایک اس ملک میں ہیجانی کیفیت پر پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس میں عامر لیاقت صاحب پیش ہیں. عامر لیاقت صاحب کو شاید اپنے گھر کے بارے میں اگر معلومات ہوتی تو ان کو اس پروگرام میں مزید گفتگو کی ضرورت نہیں تھی. بدقسمتی یہ ہے کہ جس دکھ اور درد کا اظہار فرمایا قریشی صاحب نے کہ یوٹیوب پر یہ موجود ہے، یہ موجود ہے، فلاں موجود ہے، فلاں موجود ہے، آپ کھولیے اور دیکھیے. محترم حنیف قریشی صاحب، اگر آپ اس ملک کے وفادار ہیں اور اس ملک کے امن کے داعی ہیں تو آپ کو نیشنل ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر ایسی فرقہ واریت کو ہوا دینے کی ضرورت نہیں تھی. کسی کے گھر میں جھانکنے سے پہلے بندے کو اپنے گھر میں جھانک لینا چاہیے کہ میرے گھر میں کیا کیا موجود ہے. پہلی بات. دوسری بات، میں نہیں سمجھتا کہ آپ کو مفتی کس نے بنایا اور آپ کیسے مفتی کہلانے کے اہل ہیں کہ آپ ایک ایسے مکتب کے خلاف، مکتب آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام اگر توحید پر نہیں ہے تو مجھے عالم اسلام کے 72 فرق اپنے اپنے گھر سے توحید کا وجود ثابت کر کے دیں کہ ان کے نزدیک توحید کیا ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ محترم حنیف قریشی صاحب، آپ یہ بچکانہ حرکت کر رہے تھے. یہ اہل علم پڑھے لکھے بندوں کی یہ حرکت نہیں ہوتی. آپ جس ویڈیو کا تذکرہ کر رہے تھے کہ نعوذ باللہ نقل کفر نباشد، علی اللہ کا بھی خالق ہے، آپ جانتے نہیں ہیں کہ وہ بولنے والا، بکواس کرنے والا کون ہے؟
آپ کو نہیں معلوم، آپ کو بالکل حق حاصل نہیں ہے کہ آپ مفتی اپنے نام کے ساتھ لکھ پائیں یا اپنے آپ کو علامہ کہلائیں۔ ہم آپ کے ماضی سے واقف ہیں، آپ نہیں تھے جنہوں نے انتہائی مفسدانہ تقریر کر کے لوگوں کو اکسایا؟ آپ کی تقریر کی وجہ سے ممتاز قادری نے سلمان تاثیر کا قتل کیا، اور آپ نے ایک اسٹامپ لکھ کر دے کر اپنے آپ کی صفائی پیش کر دی، اور پھر آپ وہی آپ ہیں کہ ممتاز قادری کے سرانے بیٹھ کر پھر آپ مگر مچھ والے آنسو بہا رہے تھے۔ حضرت صاحب، آپ کو شاید خبر نہیں ہے، ہم اس ملک کے مالک ہیں، اس کے بنانے والے ہیں۔ ہم کبھی اس ملک میں فرقہ واریت کی آگ کو نہیں بڑھنے دیں گے۔ دوسری بات، جس بندے کی آپ بات کو نقل کر رہے ہیں وہ عمران لیاقت کا بیٹا ہے، عامر لیاقت کا بھتیجا ہے، غلام علی اس ملعون حرام زادے کا نام ہے، جو کہ نصیری ہے، نصیری، اور انٹرنیشنل ایجنسیوں کا وہ آدمی ہے جو مکتب تشیع و مکتب اہل بیت علیہ السلام کو مسلسل بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ پورا سوشل میڈیا اس کی بکواسات اور لغویات سے بھرا پڑا ہے۔ مکتب آل محمد علیہ السلام کے علماء کرام نے، بزرگان نے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے کسی کے سامنے اپنے ایمان کے اس بات کی اور دلیل دینے کی۔ آپ کون ہوتے ہیں کسی کے ایمان پر انگلی اٹھانے والے؟ آپ کو کس نے یہ اختیار دیا ہے کہ آپ انٹرنیشنل میڈیا پر بیٹھ کر مکتب آل محمد علیہ السلام پر انگشت نمائی کریں؟ ہم سینہ تان کے، ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ مکتب آل محمد ان کا مکتب ہے جن کے ہادیوں میں سے ایک ہادی ایسا نہیں ہے کہ جس نے کبھی بتوں کی پوجا کی ہو، جس نے کبھی بتوں سے پیار کیا ہو۔ معذرت کے ساتھ ہم ان لوگوں کو جانتے ہیں کہ جن کے گھر میں بت بنتے تھے، ہم انہیں بھی جانتے ہیں جو بتوں کی تجارت اور بتوں کا کاروبار کرتے تھے۔ معذرت کے ساتھ اگر آپ اس معاملے میں مخلص ہیں اور سچے محب وطن اور مسلمان سچے ہیں تو آپ نے اپنے منہ سے نکالا ہے یہ جملہ کہ ہمارے نزدیک صحابہ کرام، ازواج مطہرات، اہل بیت علیہ السلام کے کسی عام فرد کی توہین کرنے والا بھی خارج از اسلام ہے۔ اگر آپ اس بات پر سچے ہیں تو کیا آپ کے نزدیک علی علیہ السلام صحابی نہیں ہے؟ کیا آپ کے نزدیک حضرت علی علیہ السلام اہل بیت میں سے نہیں ہے؟ اور آپ نہیں جانتے؟ آپ نے اپنے گھر میں جھانک کے نہیں دیکھا کہ وہ کون تھے جو دہائیوں تک مولا علی علیہ السلام پر جمعہ کے خطبات میں سب کرتے رہے، گالیاں بکتے رہے، اور جو گالیاں نہیں دیتا تھا ان کے چمڑے ادھیڑ کر رکھ دیے گئے؟ حضرت صاحب، انصاف کا دامن ہاتھ میں رکھیے، اور اگر آپ غیرت مند مسلمان ہیں تو پہلے علی کو گالیاں دینے والے کا فیصلہ کیجئے، اور ہمارے علماء، ہمارے فقہاء، ہمارے مکتب آل محمد علیہ السلام کے ذمہ داران مسلسل اس بات کا بیان دے چکے ہیں۔ ہمیں اس بات کی صفائی کی ہرگز ضرورت نہیں ہے کہ مسلمان صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ازواج مطہرات امہات المومنین رضوان اللہ علیہن اجمعین، حتیٰ کہ کسی عام مسلمان کو بھی گالی دینا حرام ہے۔ مکتب آل محمد علیہ السلام کی تعلیم ہے چاہے جائے کہ کسی صحابی رسول کو کوئی گالی دیتا ہو، یا علیہ باللہ امہات المومنین کو کوئی گالیاں دیتا ہو، آپ اگر کسی فرد کی بکواس کو لے کر مکتب پر اس کو تعبیر کر رہے ہیں تو ہم عام فرد کی بات نہیں کر رہے، ہم عام فرد کا آپ کو تذکرہ نہیں کر رہے، ہم ان کے لیے گفتگو کر رہے ہیں جن پر مدار ہے آپ کا، جو آپ کے دین کے مدار کہلاتے ہیں۔ انہوں نے علی علیہ السلام کو گالیاں دی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ مکتب میں اگر ایک بندہ غلط کار ہو تو مکتب اس پر تعبیر نہیں ہو سکتا، اور یہ بات ہم واضح طور پہ کہہ چکے ہیں اور 1000 مرتبہ کہنے کے لیے تیار ہے کہ جو بندہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اصحاب منتجبین، اصحاب منتخبین، پہلے صحابی کی ڈیفینیشن کیجئے گا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے،
اور حالت ایمان میں مر جائے مساوی ہے، اور جو اس کو گالیاں دیتا ہے مکتب تشیع اس پر لعنت کرتا ہے۔ ازواج مطہرات ہمارے لیے واجب الاحترام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج، ان کو گالی دینا حرام ہے، اور ہم گالی دینے والے کو مکتب تشیع کا کبھی ذمہ دار اور حامی نہیں سمجھتے۔ محترم، آپ اس ملک میں دوبارہ آگ لگانے کی کوشش نہ کیجئے۔ مجھے میسمی صاحب پہ افسوس ہے، یا تو عدم معلومات کی بنیاد پر، یا انہوں نے بھی پھر آپ کی طرح، آپ کی جرت ہے نا تو عامر لیاقت کو ٹوکتے کہ تیرے گھر سے یہ بکواس نکلی ہے، تیرے گھر سے یہ فساد نکلا ہے، تیرا بھتیجا یہ بکواس کر رہا ہے۔ عامر لیاقت کو تو آپ نے اس لیے نہیں کہا اور حوالہ بھی اس لیے نہیں دیا کہ کہیں پھر سے مجھے ٹی وی میں نہ بلائے تو میری دکان بند ہو جائے گی۔ ہم لعنت بھیجتے ہیں گالیاں دینے والے کو، لعنت بھیجتے ہیں ایسے بندے پر جو آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے خلاف بکواس کرتا ہے۔ ہم اسے شیعہ تسلیم نہیں کرتے، ہمارے مکتب میں ایسے بندے کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جبکہ آپ آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کو گالیاں دینے والے کے لیے رضی اللہ کا لفظ استعمال کر دیتے ہیں، ان کے لیے رحمت اللہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ ہاں، ہم سمجھتے ہیں کہ آپ آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کتنے مخلص ہیں۔ 1 سال ہو گیا ہے، ایک حرام زادے عبدالستار جمالی ملون جو دادو سندھ کے ضلع کا رہنے والا ہے، اس نے اعلانیہ ویڈیو کے ذریعے حضرت امام مہدی علیہ السلام کو گالیاں دی تھی۔ آپ کی غیرت کہاں تھی؟ آپ آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا دم بھرنے والے ہیں۔ مجھے اپنی زندگی کا ایک لمحہ پیش کیجئے جس میں آپ نے عبدالستار جمالی ملون کی، اس کی بکواسات کی، اس کی توہین کی، اس کی گستاخی کی، خالی لفظوں میں مذمت کی ہو۔ اس کے پھر 2-3 مہینے بعد یہاں سرائے سدھو ضلع خانیوال کے بڑے سرگانا کے اسامہ موچی، اس حرام زادے نے اپنی فیس بک کی آئی ڈی پر امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف، ان کی والدہ معظمہ کو جس انداز سے بکواسات اور لغویات بکیں، بیان کرنے سے ہمارا بدن لرزتا ہے۔ ہم نے 1 سال مسلسل سوشل میڈیا پر فزیکلی طور پر پورے پاکستان میں احتجاج کیا۔ کون سا عالم دین ہے آپ کا؟ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، آپ نے ایک لمحے کے لیے بھی ان گستاخوں کی مذمت کی؟ ہرگز نہیں، بالکل نہیں۔ حضرت صاحب، یہ مگر مچھ والے آنسو بہانا چھوڑ دیجئے، ملت تشیع کے سادہ لوگوں کو دھوکہ دینا چھوڑ دیجئے۔ آپ آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے 2 منٹ کے لیے فضائل بیان کر کے ہمیں دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہو۔ آپ کے دلوں میں اگر آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب، عظمت، احساس ہوتا تو آپ ان دونوں ملائن کے خلاف اپنی زبان کھولتے اور ان کی مذمت کم از کم کرتے، لیکن آپ نے نہیں کی۔ ہمیں افسوس ہے کہ پاکستان کی عدلیہ نے بھی اس سلسلے میں ہمارا ساتھ نہیں دیا اور ان دونوں ملائن کو ضمانتوں پر رہا کر کے عدالتوں نے گھروں کی طرف بھیج دیا۔ خدا کے لیے اس ملک کو، امن کو بحال کرنے کے لیے ہماری مملکت پاکستان کی پاک فوج، خدا اس کی حفاظت فرمائے۔ ان کے جوانوں نے قربانیاں دی ہیں، 1-2 نہیں، ہزاروں، لاکھوں کی تعداد میں، تب جا کر اس ملک کا امن بحال ہوا ہے۔ اور آپ پھر اس ملک کے امن کو دہشت گردی، فرقہ واریت کی آگ میں دھکیلنا چاہتے ہو۔ میں حکومت پاکستان کے ذمہ داران سے مطالبہ کرتا ہوں کہ عامر لیاقت کے پروگرام پر اور اس ٹی وی پر پابندی لگائی جائے جو مسلسل 3 دن سے ملک میں اس ہیجانی کیفیت کو برپا کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور ملک پاکستان کے امن سے کھیلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں عامر لیاقت جو مداری مزاج ہے، مفسد مزاج ہے، شیطان مزاج ہے، میں اس کے ایک ایک روپ سے واقف ہوں۔ میں سخت الفاظ میں اس کے پروگرام کی بھرے الفاظ میں مذمت کرتا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت پاکستان کو عامر لیاقت کے بھتیجے غلام علی ملون پر ہاتھ ڈالنا چاہیے جو مکتب تشیع کو بدنام کر رہا ہے۔ اور میں پاکستان کے تمام بزرگ علماء سے، تمام ذمہ داران سے اس بات کا تقاضا کرتا ہوں کہ وہ اپنے اپنے پلیٹ فارم پر
اس غلام علی اور اس کے ساتھ دینے والے جتنے خطیب ہیں ان کا محاسبہ کیا جائے، ان کے خلاف کارروائی کی جائے، جو مکتب تشیع، مکتب اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بدنامی کا باعث بن رہے ہیں۔ ہم وحدت کے علمبردار ہیں، ہم توحید کے علمبردار ہیں۔ میرے کسی مولا نے، میرے کسی ہادی نے اللہ کی تخلیق پر تک کف افسوس نہیں ملا کہ کاش اللہ نے مجھے انسان نہ بنایا ہوتا۔ میرا مولا علی وہ ہے جو یوں کہتا ہوا نظر آتا ہے، رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللآداء مالو۔ ہم اپنے پروردگار کی قسمت پر راضی ہیں جو اس نے ہمارے بارے میں کی ہے۔ ہم آل محمد کو علم عطا کیا ہے اور ہمارے دشمن کو مال سے نوازا ہے۔ مال فنا ہونے والا ہے اور علم باقی رہنے والی شے ہے۔ تو عزیزان گرامی، آج کے اس پروگرام کی وساطت سے میں نہایت ادب سے استدعا کرتا ہوں، التجا کرتا ہوں کہ حنیف قریشی صاحب نے سنی شیعہ کے درمیان دوبارہ فساد کرانے کی کوشش کی ہے، فرقہ واریت کو بھڑکانے کی کوشش کی ہے، اور ہم سے سوال کیا جاتا ہے کہ لوگ آپ کو کافر نہ کہیں تو کیوں کہیں؟ خدا کے لیے ہمیں اس بات پر مجبور نہ کیا جائے کہ ہم اسی زبان میں جواب دینے پر آمادہ ہو جائیں۔ ہم اس ملک کے وفادار ہیں، ہم اس ملک کی سرحدوں کے وفادار ہیں، ہم اس ملک کی تمام اداروں کے وفادار ہیں۔ ہمارے ساتھ ناانصافی سے کام نہ لیا جائے، اور میں حکومت پاکستان سے دستبستہ استدعا کرتا ہوں کہ عامر لیاقت پر پابندی لگائی جائے اور اس کے ٹی وی شو پر پابندی لگائی جائے۔ مساجد بند ہیں، مجالس بند ہیں، اور یہ لوگ دندناتے پھر رہے ہیں، کیوں؟ خدا کے لیے اس بات کو روکا جائے۔ گزشتہ سال بھی اسی کے پروگرام میں فسادی گفتگو ہوئی تھی، اس سال بھی اسی کے پروگرام میں ایسی شرارتی باتیں ہو رہی ہیں۔ یہ ملک پاکستان کے امن کو تباہ کرنا چاہتا ہے۔ یہ کون سا دیندار ہے جو فلمیوں کے ساتھ فلمی ہوتا ہے، ایکٹروں کے ساتھ ایکٹر ہوتا ہے، ظالموں کے ساتھ ظالم ہوتا ہے، بدماشوں کے ساتھ بدماش ہوتا ہے، اور شرفاء کے ساتھ شریف بن کے بیٹھا ہوتا ہے؟ ہم اس کے ایک ایک کردار سے واقف ہیں۔ میں سخت الفاظ میں اس پروگرام کی، اس کے تمام پروگرام کو ترتیب دینے والے کی اور ٹیلی ویژن کی سخت الفاظ میں مذمت کرتا ہوں، اور میں ٹی وی کے میڈیا کے ان ذمہ داران سے اس بات کا امید رکھتا ہوں کہ وہ اپنے پروگرام میں معذرت کریں گے مکتب اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ ہمیں خدا کے لیے مجبور نہ کیا جائے، ہمیں اس بات پر تنگ نہ کیا جائے کہ ہم بھی اسی زبان میں بات کرنا شروع کر دیں، لیکن کبھی نہیں انشاءاللہ ہم دامن، صبر کا دامن اپنے ہاتھوں میں رکھیں گے۔ اس ملک کی وقار کے لیے، اس ملک کی استحکام کے لیے، اس ملک کی بقا کے لیے اور اس ملک کے دوام کے لیے ہم انشاءاللہ العزیز سینکڑوں لاشیں اٹھائے ہیں۔ ہم نے 100 جنازہ اٹھا کر ہم نے ملک پاکستان کے خلاف ایک حرف تک نہیں بولا۔ کیوں؟ یہ ملک ہمارا ہے، اسے ہم نے بنایا ہے۔ ہاں، خدا کے لیے یہ جو فرقہ واریت کی آگ کو بھڑکانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کو فوری طور پر بند کیا جائے۔ اور میں استدعا کروں گا اپنے تمام اداروں سے، تمام مراکز سے، کہ وہ خدا کے لیے اس کا بر وقت ایکشن لیں، چونکہ عامر لیاقت اور مفتی حنیف قریشی اس ملک میں دوبارہ کسی نئے فساد کی بنیاد رکھنے جا رہے ہیں جس کا پاکستان متحمل نہیں ہو سکتا۔ اس وقت حکومت پاکستان، پورے ادارے کورونا کی وبا کے خلاف لڑ رہے ہیں، اور یہ میڈیا پر بیٹھ کر سنی شیعہ کے درمیان انتشار پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور پھر سوشل میڈیا پر بھی یہ باتیں کی جا رہی ہیں۔ ہم ببانگ دہل اعلان کر رہے ہیں کہ جو بندہ آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے خلاف گفتگو کرتا ہے، اس کا مکتب تشیع سے رائی برابر تعلق نہیں ہے۔ ہم اسے اپنی برات کا اعلان کرتے ہیں۔ میں دیکھتا ہوں کہ حنیف قریشی صاحب بھی اپنے مکتب سے اسی طرح ایسی گفتگو کرنے والوں سے برات کا اعلان کریں گے، تو میں دیکھوں گا ہم جو آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات، ان کے عقائد، ان کی دیے ہوئے مذہب مکتب کی حدود سے جو تجاوز کرتا ہے، ہم اسے قطعاً شیعہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہمارے ہاں اصول دین 5 ہیں: توحید،
عدل، نبوت، امامت اور قیامت. ہم توحید اللہ اسے مانتے ہیں جو عادل ہو. ہمارے ہاں اللہ کا وہ مزاج نہیں ہے جو آپ کے ہاں موجود ہے. کرسی پہ بیٹھے گا، جہنم سے پوچھے گا حل ملیتے، وہ کہے گی حل میں مزید. انسانوں کو ڈالے گا، پتھروں کو ڈالے گا، درختوں کو ڈالے گا، پہاڑوں کو ڈالے گا، ہر چیز ڈال چکا. جہنم کہے گی حل میں مزید. تو اس وقت اللہ میاں اپنی ٹانگ اٹھا کے جہنم میں ڈال دے گا. مکتب آل محمد علیہ السلام میں ایسی توحید کا وجود نہیں ہے. آپ ہمیں تانا دیتے ہیں کہ آپ توحید پرست نہیں ہیں، جن کا گھر توحید کی ٹانگ کو آگ میں جہنم میں ڈال رہا ہے. معذرت کے ساتھ اپنے گھر میں جھانک لیا کرو، کسی کے گھر میں جھانکنے سے پہلے. آل محمد علیہ السلام کا مکتب توحید پرستوں کا مکتب ہے. ہماری توحید کی پرستش، ہمارا توحید کے ساتھ تعلق کربلا ہمارا کافی ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے. میدان کربلا کافی ہے مکتب آل محمد علیہ السلام کی توحید ثابت کرنے کے لیے. ہم سے توحید نہ پوچھی جائے، ہم سے توحید کے بارے میں سوال نہ کیے جائے. اپنے سے آپ خود سوال کر لو کہ آپ کا توحید کے بارے میں کیا ایمان ہے. معذرت کے ساتھ یہ جذبات نہیں، یہ دکھ ہے، یہ تکلیف ہے، یہ درد ہے کہ آپ اپنی ریٹنگ کے لیے اصل مجرموں پہ پردہ، عامر لیاقت کے گھر پہ پردہ. اس کا بھائی ملعون تھا عمران لیاقت، جو واصل جہنم ہو گیا، جس نے پاکستان میں نصیریت کی بنیاد رکھی تھی. اس کا تشیع سے کوئی تعلق نہیں تھا. نہ عامر لیاقت کا کوئی تشیع سے تعلق ہے، نہ عمران لیاقت کا تشیع سے کوئی تعلق ہے، اور نہ اس کے بیٹے ملعون حرامی غلام علی کا تشیع سے کوئی تعلق ہے. یہ عالمی ایجنسیوں کے اعلی کار ہیں، یہ پالتو کتے ہیں جو مکتب آل محمد علیہ السلام کے خلاف بھونک رہے ہیں، اور ہم ان کی بھرپور مذمت کرتے ہیں. ہم ان پہ لعنت بھیجتے ہیں، ہم ان سے برات کا اعلان کر رہے ہیں. اور جن علماء کرام نے اس پیغام کے حوالے سے اپنی طرف سے گفتگو ریکارڈ کی، مجھے ان سے بھی ایک شکوہ ہے کہ یا تو ان کی معلومات نہیں تھی، اور اگر معلومات تھیں تو انہوں نے کیوں ایسا نہیں کیا. کسی ہمارے خطیب کا یہ جملہ نہیں ہے، مکتب آل محمد کے ممبر سے بولنے والوں کا جملہ نہیں ہے، یہ غلام علی پارٹی کا جملہ ہے. یہ نصیریوں کی گفتگو ہے جن کا مکتب تشیع، مکتب امامیہ سے کوئی تعلق نہیں، کوئی واسطہ نہیں. ہم ان سے برات کرتے ہیں، لعنت بھیجتے ہیں. چونکہ ہمارے مولا علی علیہ السلام نے نصیریوں پہ لعنت بھیجی ہے، ہم لعنت بھیجنے میں کیوں گھبرائیں؟ ہم لعنت بھیجنے میں کیوں شرمائیں؟ لعنت بھیجنے والوں پر لعنت بھیجنی چاہیے جن پر لعنت حق ہے، اور نام لے کے بھیجنے چاہیے، اعلان کر کے بھیجنی چاہیے. ہم آل محمد علیہ السلام کے مکتب کے لوگ نصیریت سے بیداری کا اعلان کرتے ہیں. اور ہمارے ہاں ایک اور بھی مسئلہ چل رہا ہے کہ کچھ لوگ ابا اور امامہ میں ملبوس آل محمد علیہ السلام کے مکتب کی روح، مکتب کی اساس کے خلاف مختلف بیانات دے رہے ہیں. ہمارا ان سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے. مکتب تشیع ان سے بھی برات کا اعلان کرتا ہے. تو عزیزان گرامی، میں تمام مکتب تشیع کے بزرگان سے، دوستان سے، ماتمی انجمنوں سے، بانیان مجالس سے، بارگاہوں کے متولیان سے استدعا کرتا ہوں کہ خدا کے لیے ایسے لوگوں کو ممبر پر آنے سے روکیے جو ہمارے مکتب کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں، اور جو غلام علی عمران لیاقت کے بیٹے کا میٹر جو اس نے فیس بک پہ چلایا ہوا ہے، اس کو پڑھ پڑھ کے آپ کو خوش کر کے نعرے لگوانے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم ان سے مکمل برات کا اعلان کرتے ہیں. ہمارے ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. مکتب امامیہ، مکتب جعفریہ، اثنا عشریہ، یہ 12 اماموں کا مکتب ہے، یہ 12 ہادیوں کا مکتب ہے. اور یہ وہ ہادی و پیشوا ہیں کہ جنہیں اللہ بناتا ہے، لوگوں کے ووٹوں سے بن کے نہیں آتے. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمیں اس بات کا فخر ہے کہ ہم اس مکتب کے ماننے والے ہیں جس کے ہادی خدا بناتا ہے، ووٹوں سے، شورا سے نہیں بنتے. مجھے امید ہے اور میں امید رکھتا ہوں کہ میرے تمام مکتب اہل بیت علیہ السلام کے ذمہ داران اس پیغام کو آگے بڑھائیں گے، اور حکومت پاکستان سے عامر لیاقت کی گرفت اور اس کی ٹی وی کی بندش کا مطالبہ کریں گے، اور حکومت پاکستان سے اس بات کا تقاضا کیا جائے گا
کہ نیشنل ٹی وی پر بیٹھ کر فرقہ واریت کو ہوا دینے والے، تعصب اور فرقہ واریت کو پھیلانے والے پر گرفت کی جائے اور ان کے خلاف کارروائی کی جائے، ورنہ خدا نخواستہ خاکمبا دہن اس ملک کو دوبارہ فرقہ واریت کی آگ میں دھکیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس کو انشاءاللہ نہ پہلے ہم نے کامیاب ہونے دیا ہے نہ پھر کبھی کامیاب ہونے دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یا علی علیہ السلام مدد۔